سب سے پہلا اثر جو ہوا وہ ہماری غیرتوں پر ہوا. جائزہ لے لیجئے, دنیا داری ہر جمعہ میں امام صاحب آپ کے سامنے آ کے کیا پڑھتے ہیں؟ سورۃ الاعلیٰ کی آخری آیتیں ہر جمعہ میں, بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. تم نے زندگی کو بہت ترجیح دے دیا ہے, لیکن آخرت تو خیر اور ہمیشہ رہنے والی ہے. کیوں اکبر خان یاد نہیں رہتا؟ کیوں مدارس یاد نہیں رہتے؟ کیوں اسلامی کام یاد نہیں رہتا؟ کیوں زکوٰۃ صدقہ غربا کو دینا یاد نہیں رہتا؟ کیوں مساجد کی تعمیر یاد نہیں رہتی؟ کیوں دینی مدرسوں کی تعمیر یاد نہیں رہتی؟ کیوں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت یاد نہیں رہتی؟ غیرت مر گئی. دوسرا اثر, والذی نفسی بیدی, جو معمولی کپڑوں کے چیزوں کے پیچھے پڑے ہیں, دوسرا اثر جو ہوا ان چیزوں کا وہ ہماری عبادتوں پر, ہماری رشتہ داریوں پر اور ہمارے اخلاق پر ہوا. آج جس کا جو کاروبار ہے, آپ اپنے آپ کو جواب دے لیجئے بات سن کے. آپ کی نماز میں آپ کے کاروبار کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. کپڑے والا کپڑوں کا, لوہے والا لوہے کا, لکڑی والا لکڑی کا, کنسٹرکشن والا کنسٹرکشن کا. کیا ہماری نمازوں سے توجہ نہیں چلے گئی؟ کیونکہ کاروبار میں ایسا دل لگ چکا ہے, دنیاوی چیزوں میں ایسا دل لگ چکا ہے. اب گھر کو جا کے کیا کھانا ہے, کل شام میں کہاں نکلنا ہے, پرسوں کہاں جانا ہے, دعوت کہاں جانی والی ہے, ساری چیزیں سوچنے کا اڈا نماز ہو گئی. والذی نفسی بیدی, جس کے ہاتھ میں اللہ کے نبی کا جان ہے, کس کے پیچھے پڑ گئے؟ آج نمازیں کمرشل ہو گئی, آج رشتہ داریاں کمرشل ہو گئے, آج اخلاقیات کمرشل ہو گئے. سبحان ربی الاعلیٰ آپ بول رہے ہیں, مگر کون ہے وہ اعلیٰ؟ سبح اسم ربک الاعلیٰ, نہیں معلوم. سبحان ربی العظیم, اور آپ کہیں گے وہ عظیم وہ عظمت والا رب کون ہے, نہیں معلوم. زبان پہ تو سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم ہے, لیکن توجہ دکان کی طرف, کپڑوں کی طرف, گھر والی کی طرف, بچوں کی طرف, پکوان کی طرف, ٹی وی کی طرف, کھانے کی طرف, سوشل میڈیا کی طرف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ عز و جل ایسے لوگوں کی دعا کو قبول نہیں کرتا جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو. زبان پہ تو اللہ ہے لیکن توجہ میں اللہ نہیں. رشتہ داریاں آج کمرشل ہو گئی. جہاں دو رشتہ دار ملے, السلام علیکم, وعلیکم السلام. دوسرا سوال, کیسا چل رہا کاروبار, کیا کر رہے ہیں کاروبار. بہت سے بہت ہو گیا, کیا پڑھ رہے ہیں آپ کے بچے؟ انٹر میں ہے, کیا پڑھانے کا ارادہ ہے؟ بس رخا چھپا کے جو چیز تمہارے کو فائدہ دینے والی ہے, بس اتنی زندگی ہو گئی. کیا پڑھ رہے ہیں, کیا کھا رہے ہیں, کیا پی رہے ہیں, کب شادی کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, شادی کب دے رہے ہیں, کیا ڈگری ہے, کیا رخے میں چھپا رہے, بس مر گئی غیرت. رشتہ داری کمرشل, عبادتیں کمرشل, اخلاق کمرشل. ایسے کمرشل اخلاق, رشتہ دار سے ملنے کا طریقہ الگ. ایک غیر مسلم اگر آپ سے بزنس کرنے والا ہے, انہیں آگے آپ کی دکان پہ اٹھ کے ایسا ٹھہر جاتے جیسا باپ سے بھی نہیں ملتے, ویسے ملیں گے اس سے. اخلاق کمرشل, عبادتیں کمرشل, رشتہ داریاں کمرشل. کیوں؟ والذی نفسی بیدی, معمولی کپڑوں کے پیچھے پڑ گئے. دل اتنا اٹک گیا, دل اتنا دنیا داری میں ہو گیا. بے شک حلال ہے دنیا کے سارے کام جو آپ کریں گے حلال طور پر, مگر اس کا نقصان بھگتنا پڑے گا. سب سے بڑا نقصان ہماری غیرت مر جانے کا ہے. دوسرا ہماری عبادتوں, رشتہ داریوں اور اخلاق کا جو نقصان ہے, اس کو سنواریے. اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا اتنا معمولی مت سمجھو, سعد کو جو رومال جنت میں دیا جائے گا, ارے یہ تو اس سے بھی بہتر ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتے ہوئے آئے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 69 کی تفسیر میں واقعہ ملتا ہے. دوڑتے ہوئے آئے, کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں جب میری بیوی میرے بچوں کے ساتھ میرے گھر میں بیٹھتا ہوں, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بے چینی بڑھ جاتی ہے, بے قراری بڑھ جاتی ہے, آپ کی یاد اتنی آتی ہے, بیوی بچوں کے ساتھ بھی بیٹھے رہتا ہوں تو مجھے برداشت نہیں ہوتا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ مدینے میں ہوتے ہیں, میرے گھر چھوڑ کر نکل جاتا ہوں, بیوی بچوں کو چھوڑ کر نکل جاتا ہوں, اور مسجد نبی آ کر ایک جھلک آپ کی دیکھ لیتا ہوں. جب آپ کا دیدار ہو جاتا ہے, دل کو تسکین ملتی ہے, دل کو قرار ملتا ہے, میں چلا جاتا ہوں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں
اپنی موت کو یاد کرتا ہوں، جب میں آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں دل پھر سے بے چین ہو جاتا ہے۔ جب میں مر جاؤں گا، جب آپ وفات پا کر چلے جائیں گے، اللہ تو آپ کو جنت دے گا، جنت میں آپ الوسیلہ میں ہوں گے جو ساری انسانیت میں ایک انسان کو دیا جانے والا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مثال کے طور پہ مجھے جنت مل بھی گئی، مجھے جنت مل بھی گئی تو آپ کے جنت کا درجہ کدھر اور میری جنت کا درجہ کدھر؟ میں تو آپ سے نہیں مل سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیری تڑپ اور بے چینی کچھ خاص نظر آتی ہے، تو کپڑے شیشے کانچ پلاسٹک کے چیزوں والا نہیں، آپ کی طبیعت کچھ اور ہے۔ اللہ نے آپ کی شان میں یہ آیت نازل کر دی ہے، ملاحظہ کر لیجئے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ کی محبت میں، جو رسول کی محبت میں، جو اللہ کی اطاعت میں، جو رسول کی اطاعت میں دنیا میں زندگی بسر کرے گا، مرنے کے بعد آخرت میں ایسے لوگوں کو اللہ نبیوں کے ساتھ رکھے گا، صدیقین کے ساتھ رہے گا، شہداء کے ساتھ رکھے گا، صالحین کے ساتھ رہے گا۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں سب سے بہتر رفیق، سب سے بہتر دوست جو ملنے والے ہیں۔ عزیزان ملت، غیرت نہیں مر سکتی ہماری۔ اگر اس قوم کی غیرت مر گئی، سمجھو دنیا کے آپ کی بستی میں کوئی کٹ کے مر گیا تو وہ پرواہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ غیرت مت مار لیے یہ دنیا کے چیزوں کے پیچھے، رفیق دنیا تو عارضی ہے، جس سے فائدہ اٹھائیے، اللہ کی رضا کمائیے، لیکن سوچ آخرت کی طرف ہونا چاہیے۔ سمجھو